شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو باتیں جنت اور دوزخ کو واجب کرنے والی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت اور دوزخ کو واجب کرنے والی وہ دو باتیں کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی بات تو یہ کہ جو آدمی اس حال میں مرا کہ اس نے کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا تھا تو وہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اور دوسری بات یہ کہ جس آدمی کی وفات اس حال میں ہوئی کہ اس نے کسی کو اللہ کا شریک نہ کیا تھا تو وہ جنت میں جائے گا۔ تشریح: ان احادیث کا مطلب یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی ایمان لایا اور اللہ کی وحدانیت اور اس کے ساتھ ساتھ رسول کی رسالت کا عہد و اقرار کیا اور پھر اس عہد و اقرار کے تمام تقاضوں کو پورا کیا، یعنی شریعت و دین کی پوری پیروی کی، اور پھر اسی اطاعت پر اس کی موت آئی، تو یہ یقیناً جنتی ہے۔ اس کی نجات میں بظاہر کوئی شبہ نہیں ہوگا، لیکن اگر ایمان و اسلام کے بعد اس سے عمل کی کوتاہیاں سرزد ہوئی یا شریعت پر عمل نہیں کیا مگر خاتمہ اس کا بھی ایمان پر ہوا تو اس کی بھی ابدی نجات تو یقیناً ہوگی، لیکن اس سے دنیا میں جو کچھ بدعمالیاں ہوئی یا گناہ سرزد ہوئے ان پر اس کو آخرت کی سزا بھگتنی ہوگی۔ سزا کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابدی نجات کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ اگر ایمان صحیح ہے اور اسی حالت میں موت واقع ہوئی تو ابدی نجات میں کوئی شک نہیں، اور اگر کسی نے شریعت پر عمل نہیں کیا، احکام خداوندی اور احکام رسول کی پیروی نہیں کی تو اس پر سزا کا ہونا بھی یقینی ہے، مگر اس سزا کا تعلق بھی ایک محدود مدت سے ہوگا۔ سزا پوری کرنے کے بعد وہ بھی ابدی نجات کی سعادت سے نوازا جائے گا۔ دوستو، اللہ جل جلالہ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق دے۔